أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا. مذکورہ آیات کریمہ میں غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یقیناً مومنو تمہاری مدد فرمائی اللہ رب العالمین نے بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم لوگ کمزور تھے، تم لوگ بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. تمہاری تعداد 313 تھی، کفار کی تعداد 1000 تھی. تمہارے پاس 70 اونٹ تھے، ان کے پاس 700 اونٹ تھے. تمہارے پاس 8 تلواریں تھیں، ان کے پاس 700 تلواریں تھیں. اور تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 400 گھوڑے تھے. اور زرہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ تھی، تعداد ان کی 1000 تھی. یعنی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تم تھے، کمزور تھے، لیکن اللہ رب العالمین پہ تم لوگوں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ پہ اعتماد کیا کہ ان اشیاء میں، مادی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. جب اللہ رب العالمین چاہے تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ باذن اللہ، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اگر اللہ چاہے تو چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ دے دیتے ہیں. تو اگر یہی نظریہ ہو، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ یہی تعلیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ پہ توکل کرو. پچھلی آیت میں بھی یہی فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اور جو شخص اللہ کی خاطر اٹھتا ہے، اللہ کی خاطر جہاد کرتا ہے اور اللہ کی خاطر تلوار اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ کمزور کیوں نہ ہو. جیسے غزوہ بدر میں صحابہ کرام کمزور تھے، خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، تم بے سر و سامان تھے، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی ہے. تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے اندر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، یقین ہو 100% اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ پر، اللہ تمہاری مدد ضرور فرمائے. اور اس توکل، اس اعتماد اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا لازمی ہے، ایک صبر اور ایک تقوی. جب تمہارے اندر صبر ہوگا، تقوی و پرہیزگاری ہوگی، اللہ رب العالمین غیبی مدد فرمائیں گے. غزوہ احد میں جس کا پیچھے تذکرہ ہوا کہ اس میں تھوڑی سی بے صبری ہوئی ان صحابہ کرام سے جو ٹیلے پر 50 صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے رسول نے جو مقرر فرمایا تھا. وقتی طور پر کفار نے شکست کھا لی، مسلمانوں نے فتح پا لی، تو انہوں نے دیکھا کہ فتح تو مسلمانوں کی ہو گئی، نیچے آ گئے بے صبری کی. تو اس بے صبری کی وجہ سے پانسہ بدل گیا، مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو گئی اور کفار کا غلبہ ہو گیا. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں صبر اور تقوی اختیار کیا کرو. جب صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا اعتماد، یعنی یوں سمجھے کہ یعنی کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ پر توکل ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ پر 100% یقین ہے. کس طرح یہ زبانی جمع خرچی بھی تو ہو سکتی ہے نا. تو اس کی نشانی یہی ہے، صبر میرے اندر ہوگا، تقوی میرے اندر ہوگا، یہ 2 چیزیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ پر 100% یقین ہے. اگر صبر میں کمی آ گئی تو اعتماد میں کمی ہے، اور اگر تقوی میں کمی آ گئی تو اللہ پہ بھروسہ میں کمی آ جاتی ہے. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھے
مکمل 100% یقین رکھیں اور اپنے اندر صبر اور تقوی اختیار کیا کریں. جب صبر اور تقوی اختیار کریں گے اللہ رب العالمین مدد فرمائیں گے. آج بھی وہی خدا ہے, آج بھی وہی لوگ ہیں, لیکن تقوی کی کمی ہے, صبر کی کمی ہے, اور اللہ پر اعتماد اور یقین کی کمی ہے. اسی وجہ سے کہ 78 ممالک مسلمانوں کے ہیں, اس کے باوجود بھی کفار ان پہ غالب ہے, اور مسلمان کیوں نہیں کر سکتے ہیں. ان حکمرانوں سے, ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں, ان سے تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ رونالڈو بہتر نکلا, کہ ایک اس میں کے اندر ایک غیرت آ گئی. اس غیرت کی وجہ سے اس نے پیپسی کو پرے کر دیا. اس کے سامنے بوتل رکھی گئی یہ یہودیوں کی, ہٹا دیا, تو اس ایک دن کی وجہ سے کروڑوں کا نقصان ان کا ہو گیا. کیا ہم بے صبر ہیں؟ ہمیں بھی صبر اختیار کرنا چاہیے, تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے, اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو کفار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی ببدر, بدر کے دن, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور تم لوگ بہت کمزور تھے. مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کا مقام واقع ہے, ساحل بحر اسود کے قریب ہے. یہ پہاڑی ایریا ہے, سرسبز و شاداب ایریا ہے, اور اس میں میٹھے چشمے کے میٹھے پانی کے چشمے ہیں. قبیلہ جوہنیہ ایک زمانے میں گزرا ہے. اس قبیلہ جوہنی کا ایک بندہ بدر نامی تھا, بدر نام تھا, بڑا تاجر تھا. اس کے پاس بڑا مال و مویشی وغیرہ تھا, تو اس نے جناب اپنے مال و مویشی کو یہاں سرسبز ہونے کی وجہ سے یہاں رکھا اور تجارت کرتا تھا. تو اس وجہ سے اس جگہ کا نام, اس علاقے کا نام بدر رکھا. جمعہ کے دن 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر پیش ہوا, اور عیسوی حساب سے 4 مارچ 624 عیسوی کو. تو اللہ رب العالمین اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, اور یقیناً مدد فرمائی تمہاری اللہ رب العالمین نے بِبَدْرٍ, بدر کے دن, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور تم لوگ بہت کمزور تھے, تمہارے پاس کچھ نہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ, تو چاہیے, دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی نا, تو فَاتَّقُوا اللَّهَ, تو ڈرتے رہو اللہ سے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے, یعنی شکر گزار بن. جب تم اللہ سے ڈرو گے اور صبر اختیار کرو گے تو تمہیں شکر گزاری کا مرحلہ اور موقع ملے گا. عام طور پر ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن اللہ کا شکر اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا, پرہیزگاری ہوگی, اور تمہارے اندر صبر ہوگا, اطاعت دین میں صبر کرنا. تو فرمائے اذ تقول للمؤمنین, اذ تقول, میرے پیغمبر جب آپ فرما رہے تھے, للمؤمنین, مومنین سے. اللہ تعالیٰ تو مومنین کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو, اور آج کا رافضی معاف نہیں کرتا ہے, وہ عجیب عجیب القاب سے صحابہ کرام کو پکارتا ہے بدبخت. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اذ تقول, میرے پیغمبر یاد رکھیے, اذ تقول, جب آپ فرما رہے تھے, للمؤمنین, مومنوں سے, صحابہ کرام سے, اپنے 313 جانثاروں سے فرما رہے تھے, الن یکفیکم ان یمدکم ربکم, الن یکفیکم, کیا تمہیں کافی نہیں ہے, ان یمدکم ربکم, کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرما دے, بثلاثۃ آلاف من الملائکہ, بثلاثۃ آلاف, 3000 من الملائکہ, فرشتوں سے, منزلین, جو لائن اور قطار میں اتر رہے ہوں گے. اچھا, دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ تستغیثون ربکم, جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے. خود نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم فریاد کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ, اگر یہ 313 مٹ گئے تو تیرا دین مٹ جائے گا. اے اللہ, ان کو, ان کی مدد فرما دے, اپنی غیبی مدد فرما دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے, صحابہ کرام آمین کہہ رہے تھے. ایک روایت میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے اللہ رب العالمین سے. اور سیدنا کبیر صدیق اکبر اتنے روئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر کہ ان سے رہا نہیں گیا، خیمے سے باہر گئے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین. دیکھیں انبیاء بھی اللہ سے فریاد کرتے ہیں، خود پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی وسلم بھی اللہ سے فریاد فرما رہے ہیں. آج کل ہم تو جناب دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے فریاد کرتے ہیں. تو اللہ کو جب ہم پکاریں گے نہیں، اللہ سے فریاد ہی نہیں کریں گے تو پھر مدد ہماری کیسے کی جائے گی؟ اللہ سے پکارو، اللہ سے فریاد کیا کرو، اللہ کے سامنے اپنے استغاثہ رکھو. تو دیکھو اللہ رب العالمین مدد فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے، لیکن یقین محکم کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں مضبوط اعتماد کے ساتھ بھروسہ کرو اللہ پر اور پھر مانگو، اللہ تعالیٰ دے دے گا. تو پچھلی آیت میں ایک یہ فرمایا کہ استغیثون ربکم، جب تم استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، تو پھر کیا ہوا؟ فاستجاب لکم ربکم، پھر تمہارے رب نے تمہاری فریاد سن لی، پھر قبول بھی فرما لی اور پھر فرشتوں کو اتارا. کیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. تو ادھر 1000 کا تذکرہ ہوا اور یہاں پہلے 3000 کا تذکرہ ہے، پھر 5000 کا ذکر، یعنی 3000 فرشتے اتاروں گا اللہ مدد وعدہ فرما رہے ہیں، اور پھر 5000 کا بھی وعدہ فرما رہے ہیں. تو اس کی 2 وجہ بتاتا ہوں آپ کو. پہلی وجہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغاثہ فرمایا، دعا فرمائی، فریاد فرمائی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد کی، تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، صحابہ کرام کی دعا قبول فرما لی. تو فرمایا میں 1000، کفار کی تعداد 1000 ہے، تمہاری کم ہے، ان کی 1000 ہے، میں 1000 فرشتے اتاروں گا تمہارے لیے. اچھا، پھر آگے اللہ نے شرط رکھی، اگر تمہارے اندر صبر ہوگا، تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، تو پھر میں 3000 بھیج دوں گا فرشتے تمہاری مدد کے لیے. اور پھر ایک قسم کی افواہ پھیلی کفار کی طرف سے کہ کفار کی کمک آ رہی پیچھے سے اور لوگ آ رہے ہیں. پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کی کمک بھی آ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ان کی کمک آ گئی تو میں تمہیں 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. سبحان اللہ، کیا عظیم لوگ تھے، کیا عظیم اللہ رب العالمین پر اعتماد تھا، ان کا بھروسہ تھا، اللہ پر یقین تھا کہ اللہ رب العالمین وعدے پہ وعدہ فرما رہے ہیں. 1000 کا وعدہ فرما رہے ہیں، پھر 3000 کا وعدہ فرما رہے ہیں، پھر 5000 کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے فرشتوں کی مدد بھیجوں گا. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ دیکھیں، کفار کی تعداد 1000 تھی تو اللہ نے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا. اور پھر یہاں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار کی 1000 تھی، یعنی وہ 3 گنا زیادہ تھے، ان کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی. تو اللہ نے فرمایا نہیں، 1000 نہیں، ان کی تعداد سے، جیسے ظاہری طور پر اب تم سے وہ 3 گنا زیادہ ہیں، تو میں ان کی پوری تعداد سے 3 گنا زیادہ فرشتہ تم کو دے دوں گا، مدد کے لیے بھیجوں گا، یعنی 3000 بھیج دوں گا. اور اسی طرح پھر کمک کی بات آ گئی تو فرمایا 5000 بھیج دوں گا. اچھا، ایک چیز اور عرض کر دوں کہ دیکھیں، یہ تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، آگے پھر اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مومنوں کو خوش کرنے کے لیے فرشتوں کا وعدہ فرمایا، بھیج بھی دیا، فرشتے آ گئے، باقاعدہ آ گئے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں. لیکن فرشتہ تو بہت طاقتور ہے، ایک فرشتہ پوری زمین کے لیے کافی ہے. وہ تو بہت طاقتور ہے، اس کا ایک جسم اتنا بڑا ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو پہلی دفعہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا تو میں نے دیکھا پوری فضا جبرائیل کے جسم سے بھری ہوئی ہے. 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ جو اسرافیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، اس کے گھٹنے 7 زمین سے نیچے ہیں اور اس کا سر 7 آسمانوں سے اوپر. اللہ کے عرش کے سامنے ایک پٹی لگی ہوتی ہے فرشتوں کے لیے، احکامات صادر ہوتے ہیں وہاں. تو اس کی نظر وہاں لگی ہوئی کہ کب میرے لیے حکم ہوگا کہ سور پھونک دو تو میں سور پھونک دو. اسرافیل علیہ السلام تو وہ ایک فرشتہ ہے. اندازہ لگائے
کتنا بڑا جسم ہے اس کا، کتنی بڑی طاقت ہے. اور پچھلی قوموں کے بارے میں جو ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو زیر و زبر کر دیا اللہ نے، الٹا دیا، 2 فرشتے اتارے، زمین اسی پورے حصے کو اٹھا کے الٹا کر دیا. اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کی جو نافرمان امتیں تھیں ان پر جو فرشتے آئے کہ کسی کہیں چیخ ماری، فرشتے نے پوری قوم تباہ ہو گئی، دماغ پھٹ گئے ان کے. تو ایک فرشتہ کافی ہے. تو یہ 1000 یہ 3000 یہ 5000 فرشتوں کے وعدے کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ تو صرف خوش کرنے کی کہ ان کی تعداد 1000 ہے تو 1000 فرشتے اتاریں، وہ تم سے 3 گنا ہے تو 3000 فرشتے، کمک آئے گی تو 5000 فرشتے، صرف مسلمان خوش کریں. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اذ تقول للمؤمنین، میرے پیغمبر، اذ تقول جب آپ فرما رہے تھے للمؤمنین سے، الن یکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں مومنو، ان یمدکم ربکم، کہ تمہاری رب تمہاری مدد فرما دے، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکہ، فرشتوں سے، 3000 فرشتے آئیں گے تمہارے لیے، منزلین، جو اتر رہے ہوں گے، جو نازل ہو رہے ہوں گے، اور جو قطار میں آ رہے ہوں گے. بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، مومنو اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم، اگر ان کی کمک آئے گی، کفار کی کمک آئے گی، ہذا اس ایریا میں، اس جنگ میں، تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 من الملائکہ، فرشتوں میں سے، مصومین، جو نشان زدہ ہوں گے، جو گھوڑوں پر سوار ہو کر اتر رہے ہوں گے، ان گھوڑوں کے ماتھے پر، پیشانی پر سفید نشان ہوگا، اور جو علامت ہے اچھے گھوڑے ہونے کی، اور خود بھی وہ نشان زدہ ہوں گے وہ فرشتے، کہ دور سے پتہ چلے گا یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے. بہت سی روایات ہیں، کچھ روایت میں ہے کہ ان کی پگڑیاں پیلی تھیں، کچھ روایت میں ہے سفید تھی، کچھ میں کالی تھی، یعنی مختلف، کچھ کی پگڑیاں کالی تھی، کچھ کی پیلی تھیں، اور کچھ کی سفید تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفید پگڑی پہننا، کالی پگڑی پہننا، اور پیلی پگڑی پہننا یہ سنت بھی ہے، یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. تو لہٰذا وہ فرشتے بھی ان کے لیے اتر گئے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتر گئے. اور وہ غزوہ بدر میں، غزوہ بدر کا تو بہت بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر والے دن کو فرقان بھی فرمایا کہ حق کو باطل میں فرق کرنے والا دن ہے. اللہ رب العالمین ہم کو غزوہ بدر اور صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی جان نثاری کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.